بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیران کن معجزات یا غفورو کو رات سونے سے پہلے 10 بار پڑھیں۔ ہر کام کی رکاوٹ دور کرنے کا مؤثر وظیفہ۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور ہر کوشش کے باوجود وہ دور نہیں ہوتی، تو اس بارے میں حضرت شاہ حکیم محمد اختر جو ایک بہت بڑے درویش تھے، ان کا مجرب وظیفہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہ رکے یا کسی ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے یا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو جائے یا مقدمے میں کامیابی ملے، غرض یہ کہ کوئی بھی ناممکن صورتحال ہو، تو بس آپ نے اس کام سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ یہ وظیفہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کو حیران کر دے گا، یعنی پہلی مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ عمل یوں ہے، ہر نماز کے بعد اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر درمیان میں یا سبوحن یا قدوسن یا غفورو یا ودودو، یا سبوحن یا قدوسن یا غفورو یا ودودو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، اور کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حل اسی وقت مقصود ہو، جیسے کسی انٹرویو میں گئے ہوئے ہیں یا کوئی کاروباری ڈیل ہو یا عدالت میں جج کے سامنے پیش ہونا ہو، تو ایسی ایمرجنسی والی صورتحال میں یہ عمل اسی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا، اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور سیئات سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی و محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کے مکمل نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے بڑی روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ چنانچہ سیرت کی تمام کتب میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، مجنوں اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب علیہم رضوان کو خاک و خون میں تڑپا تڑپا کر شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسترس میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا، بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو اپنے دیس میں لانا نہیں چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال لیا۔ انسانی معاشرے میں امن و امان اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عفو درگزر کی فضیلت، اجر و ثواب، اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی
اعلیٰ صفات کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پر ان کی عفو و درگزر جیسی عمدہ صفت سر فہرست ہے، چونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت اور دشمنی و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کا حل عفو و درگزر کو قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی رحمت نازل کرے، آمین۔ یا غفورو کو رات سونے سے پہلے 10 بار پڑھنے کے حیران کن معجزات ہیں۔